بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم. منکر و فحشاء سے انسان کو بچاتی ہے نماز. منکر و فحشاء سے انسان کو بچاتی ہے نماز. رحمتیں اور برکتیں ہمراہ لاتی ہے نماز. معزز علماء کرام، بزرگان دین، پتے پردہ بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ نماز کی اہمیت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کا سب سے زیادہ حکم دیا ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اسی نے ہم پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ان کے علاوہ نفل نمازیں اور بھی ہیں. نماز ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کا خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے. نماز میں انسان اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے قریب ہو جاتا ہے اور اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے اور انہیں انعامات سے نوازتا ہے. محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرب قوم کی حالت بدل دی. بتوں کی پوجا کرنے والے اور شرابیں پینے والے اور جانوروں کی طرح زندگیوں کو گزارنے والے اور گمراہی میں پڑے لوگوں کو ایک عبادت اور نماز سے وابستہ کر دیا، جو بااخلاق اور مہذب بن گئے. حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی عمارت بھی بغیر نماز کے نہیں رہ سکتی ہے. بس ہمیں چاہیے کہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں اور وہ نماز ایسی ہو جو دعاؤں سے پر ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو اور اس کے فضل و انعامات ہم پر نازل ہو. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر قدم کرتا ہوں. فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا. فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا. دعائیں مانگنے میں ہم سے ہمیں دیر کرتے ہیں. دعائیں